شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ایسا ہے جسے سن کر آپ کا دل بھی پگھل جائے گا اور آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، ہم سب گنہگار ہیں۔ کوئی زبان سے خطا کرتا ہے، کوئی آنکھوں سے، کوئی دل کے وسوسوں میں اور کوئی اپنے اعمال کی کوتاہی سے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہماری معافی ممکن ہے؟ کیا اللہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ جی ہاں محترم ناظرین، اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے اور اس رحمت کو پانے کا ایک ایسا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دروازہ ہے درود پاک۔ درود پاک کا مقام قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے خود ہمیں حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اور درود کا ایک خاصہ یہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، بالکل ایسے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ درود پاک اور گناہوں کی معافی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یعنی صرف ایک درود پڑھنے سے 10 گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب سوچئے، اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ درود پڑھ لے تو اس کے کتنے گناہ مٹ جائیں گے۔ درود پاک کے دنیاوی اثرات۔ تو محترم ناظرین، ہم سب زندگی کی پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی دکھ اور غم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی ساری دعا ہی درود پر وقف کر دوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت تمہارے سارے غم دور کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی درود پاک نہ صرف آخرت کا سرمایہ ہے بلکہ دنیا کی پریشانیوں کا علاج بھی ہے۔ ایک روحانی واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بزرگ ہر وقت درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے خواب میں انہیں جنت میں دیکھا۔ پوچھا، آپ کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ وہ بولے، میرے پاس کوئی بڑی نیکی نہیں تھی، نہ میں زیادہ روزے رکھتا تھا، نہ زیادہ نفل پڑھتا تھا، لیکن میری زبان ہر وقت درود پاک سے تر رہتی تھی۔ اللہ نے اسی کی برکت سے میرے گناہ معاف کر دیے اور مجھے جنت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ درود پاک قبر کی تنہائی میں۔ محترم ناظرین، قبر ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ آتے ہیں۔ نیکیاں روشنی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی نیکی درود پاک ہے جو قبر کو منور کر دیتا ہے۔ گناہوں کا مٹ جانا۔ محترم ناظرین، چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں، جیسے نظر کی خطا، زبان کی لرزش، کسی کا دل دکھا دینا، وقت ضائع کرنا، ان سب کو درود پاک کی برکت سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہاں میں ایک اور بڑی شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گی، وہ ہیں واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک صرف زبان کی تسبیح نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی صفائی ہے
جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے دل کے پردے ہٹنے لگتے ہیں، گناہ دھلنے لگتے ہیں اور دل کے آئینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جھلکنے لگتی ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ انسان کے گناہ اتنے بڑے نہیں جتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کی کنجی درود پاک ہے۔ ایک اور مقام پر انہوں نے کہا، درود پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، یہ ایک ایسا ذکر ہے جو اللہ کے پاس سیدھا پہنچتا ہے۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ درود پاک صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ہی ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں رب کی قربت عطا کرتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، محفل ذکر ہو رہی تھی اور سب لوگ اللہ کا ذکر بلند آواز میں کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک درویش آہستہ آہستہ صرف درود پاک پڑھ رہا تھا۔ کچھ مریدوں نے کہا، حضرت یہ درویش ہمارے ساتھ ذکر میں شامل نہیں ہو رہا، یہ صرف درود ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ مولانا رومی مسکرا دیے اور فرمایا، تمہیں کیا خبر کہ یہ درویش ہم سب سے زیادہ ذکر کر رہا ہے، کیونکہ جس زبان سے درود جاری ہے اس دل پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے، اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہو جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول خود بخود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا رومی مزید بولے، یاد رکھو، ہزار اذکار اپنی جگہ، لیکن درود وہ خوشبو ہے جو سیدھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور جب محبوب کے در پر تحفہ پہنچ جائے تو رب کریم خود اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر سب مرید خاموش ہو گئے، اور اس دن کے بعد محفلوں میں درود شریف کی آواز اور زیادہ گونجنے لگی۔ محترم ناظرین، ہم سب کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں درود پاک جیسا خزانہ عطا کیا ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ سفر میں، چلتے پھرتے، کام کے دوران زبان کو درود پاک سے تر رکھیں۔ یقین جانیے یہ عادت آپ کی زندگی کو بدل دے گی، آپ کے گناہ مٹیں گے، دل کو سکون ملے گا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب مقام ملے، تو آج ہی سے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ آئیے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ اور آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کو درود پاک کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی خاص رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کسی ایک کو شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہم صلی علی محمد۔ یہ ایک درود شاید کسی کی زندگی بدل دے۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔